اپوزیشن کا بھی جو میں نے منظر کشی کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں وہ ایک بالکل بچگانہ لیول سے بھی بہت آگے چلی گئی ہیں، اور زیادہ تر فوکس ہے یہ ان ایشوز کے اوپر ان کی طرف سے آوازیں نہیں آتی ہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا، کوئی مہینے نہیں، عرصے ہفتے مہینے ہو گئے ہیں کسی کو کہ اکنامک سٹیٹ آف افیئرز کے اوپر اور انرجی کے اوپر یا کوئی ان کی وہ پریس کانفرنس کی جائے۔ آپس کی لڑائیاں چل رہی ہیں، مگر یہ کیونکہ آپ بہت زیادہ یہ جو اپوزیشن الائنسز کے حصہ بھی رہتے ہیں اور ملتے جلتے بھی رہتے ہیں، تو یہ کوئی آپ سکوپ دیکھتے ہیں کہ ادھر کچھ مناسب قسم کا کوئی کٹ ہو کے یہ کوئی پریشر کریٹ کر سکیں گے؟ ہاں ہمیں صاحب اب یہ تو بالکل میرا اپنا سبجیکٹ آ گیا نا، جس پہ آپ نے پہلے تو آپ نے ہمیں اکانومی کی سیر کرائی ہے، اس میں تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس میں یہ کھیل کود کا میدان ہے، تو اس پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے اندر کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں ہے، کوئی اختلافات بھی نہیں ہے، مجھے تو ہر طرف مکمل اتفاق لگ رہا ہے۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے لیڈر پارلیمنٹ میں منتخب ہو کے آگے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب اندر ہی رہیں تو وہ پارلیمنٹ میں رہیں۔ اب تک آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اناؤنس کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی پارٹی نے نہیں کی، وہ خان صاحب نے اندر سے امپوز کی ہے اور وہ ہوئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے، جس کے لیے اب میرا خیال ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل الائنس اور ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے، جس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں پاکستان کے اندر عوام میں امید پیدا ہو۔ اب جتنا ڈپریشن حکومت پیدا کر رہی ہے اتنا ہی ڈپریشن اپوزیشن بھی پیدا کر رہی ہے کہ اپوزیشن کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اب تک آپ یہ دیکھیں کہ مطلب وہ اسمبلی جو نامکمل ہے، وہ اسمبلی جس کے پاس قانون سازی کا بھی اختیار نہیں ہے، وہ اسمبلی جو دھاندلی کی بنی ہوئی ہے، جس کی اپنی جو ہے حیثیت متنازع ہے، جس کے بارے میں سارے الفاظ استعمال کرتی ہے اپوزیشن بھی، پی ٹی آئی بھی، لیکن اسی اسمبلی سے جب وہ امینڈمنٹ ہونے لگتی ہے 26ویں تو ان سے جا کے مذاکرات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی اسمبلی کے اندر سے وہ پاس بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور اپنی تنخواہوں کے اضافے کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ ڈفرینٹ یہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ کس کمیٹی کی طرف سے آیا ہے؟ ہاں جی، مطلب وہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج 5 جو ہے نا بل جو ہے 12 منٹ کے اندر انہوں نے پاس کر دیے ہیں، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں لمبی تاریخیں، ابھی جو پی ٹی آئی کی طرف سے بیان دیا ہے انہوں نے کہا جی عید کے بعد سوچیں گے کہ ہم نے کب جو ہے کوئی پروٹیسٹ احتجاج کرنا ہے، مطلب 1.5-2 مہینے تو گزر گئے، اس طرح ہی 2.5-3 سال پی ڈی ایم اور یہ ملا کے گزر گئے، سال اس گورنمنٹ کو گزر گیا، 1-2 سال ایسے ہی گزر جائیں گے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر آتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا، ان کی ترجیحات بھی نہیں ہے۔ یہ ذرا پروڈیوسر ان دا مین ٹائم دورانی صاحب جواب دیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذرا بیان تیار کر لیجئے گا، ان کے جواب کے بعد وہ دکھوانا ہے آپ نے۔ عمران خان صاحب کو باہر لانے میں اگر کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، خیر حکومت تو اندر رکھنے میں انٹرسٹڈ اگر ہوگی تو بڑی بیوقوف ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اندر رکھ کے جو واحد نقصان ہو رہا ہے وہ حکومت کا ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ان کو اندر رکھنے کے اندر جو ان کی اپنی پارٹی کا رول ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ وہ پتہ ہے کہ ایک جگہ سے بیٹھتے ہیں، کھانا کھا کے اٹھتے ہیں، وہاں فوٹو بناتے ہیں، پھر دوسری جگہ جا کے کھانا کھاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے فوٹو بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے۔ بھئی یہ کس قسم کا الائنس ہے جو کچھ کرتا ہی نہیں ہے کھانا کھانے اور فوٹو تروانے کے علاوہ، جس کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے؟ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت عوام کے اندر مایوسی جتنی حکومت پیدا کر رہی ہے اتنی ہی اپوزیشن بھی پیدا کر رہی ہے، اور اگر یہی کیفیت اپوزیشن کی رہتی ہے تو پھر، اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے بھی جو کالز آتی ہیں وہ بہت ہی ایگریسو کالز ہوتی ہیں، جبکہ پولیٹیکل کالز جو ہوتی ہیں وہ پرپیچول ہوتی ہیں۔ اب مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جی
ایک زمانے میں لوگ ہر جمعے کے دن گرفتاریاں، بھٹو صاحب کے خلاف جب تحریک چل رہی تھی ہر جمعے کو آ کے گرفتاریاں دی جاتی تھی پورے ملک میں، اور پھر لوگ چھوٹ بھی جاتے تھے. اگر دفعہ MRD میں ہم کالج میں ہوتے تھے تو وہ ریگل چوک پہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے جاتے تھے کیونکہ وہاں پہ وہ گرفتاری پیش ہوتی تھی. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جی اگر آپ نے 144 لگا ہوا ہے تو ہم خود پاسبان میں نکالتے تھے، دو بندے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل پڑتے تھے کہ جی ہم 144 نہیں توڑے، ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے مظاہرہ کر رہے ہیں. خواتین کے اسی قسم کے مظاہرے، یہ تو حکومت نے جو سپریشن کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور جو اپوزیشن نے خود ڈپریشن کریٹ کیا ہے اپنے ورکر کے اوپر. اور آپ یہ دیکھیں اب تک عمران خان صاحب کی کال پہ جتنے مظاہرے پاکستان میں ہوئے ہیں اس میں ان کی کہیں کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آئی. کہیں وہ گاڑی میں بیٹھ کے ڈر کے جو ہے وہ کر رہے ہیں اپنا وی لاگ وہاں سے گاڑی میں سے کر رہا ہے، کوئی کھچوا کے نکل رہے ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے کہ، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ایک طرف تو پارٹی میں عمران خان صاحب ہیں اور دوسری طرف عوام ہے، بیچ میں عوام نے کبھی مایوس نہیں ان کو کیا. ان کے تمام جلسے کام عوام کے لیول پہ ہو جاتے ہیں. باقی لیڈرشپ کا وہ جنید اکبر صاحب خود بتاتے ہیں کہ وہ کئی ملے جلے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں گرفتار کر لیجیے گا، ذرا گھسیٹ کے بھی اچھے لیجیے گا، ذرا تصویر بھی اچھی بات جائے. اچھا اب اور یہ بھی نہیں ہوتا جی، مطلب گرفتاریاں بھی تو وہ بھی تو اب دیکھیں پنجاب میں کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کوئی بھی نہیں ہوئی. اور وہ تو یہاں تو گھروں سے بیچارے ورکرز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیڈر تو محفوظ رہتے ہیں سارے. تو لہذا اس ساری سچویشن میں جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت کلیئرلی ابھی ایک انیشیٹو ہوا ہے البتہ KPK میں، جس میں کہ تمام فورسز کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور وہ تھا کہ جو دہشت گردی کے وہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے اس کے دہشت گردی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے درانی صاحب آج اسمبلی فلور کے اوپر کی اور بڑی گرج برج کے ساتھ دکھایا ہے. اس سے بہت انہوں نے سخت باتیں کی ہیں جو کہ جنرلی میوٹ بھی ہوتی رہی ہیں، مگر یہ بڑی سخت باتیں آج انہوں نے کی ہیں. مولانا صاحب پلیز. دیکھیں جی میرا تو مولانا سے آپ کو پتہ ہے میرا بہت ذاتی تعلق ہے، اور ان کے والد صاحب سے ہم نے بہت سیکھے. اور ایک آپ کو تاریخی بات بتاؤں کہ نواب نصر اللہ خان صاحب جو تھے، جو ان کا آفس تھا وہاں پہ لاہور میں، تو اس کے ایک کمرے میں انہوں نے مولانا کی فوٹو لگائی ہوئی تھی، ینگ مولانا کی، جس میں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ریلوے اسٹیشن کے باہر دفتر میں ہم نے بڑی پریس کانفرنس اٹینڈ کی ہوئی ہے. ہاں وہاں پہ فوٹو لگائی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے یہ جمہوریت کے لیے جو ہے بہت بڑا ایک رول پلے کریں گے. مولانا نے کیا بھی ہے. لیکن میں 26ویں ترمیم کے بارے میں نے بڑا دست جو ہے وہ اپنی گزارش کی ہے کہ 26ویں ترمیم میں جن لوگوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا ہے وہ حقیقت میں حکومت کا حصہ بن چکے ہیں تا وقت کے، وہ اس سے اپنی برات کا اعلان کریں، مولانا سمیت. اور میں اس معاملے میں مولانا سے ڈیفینیٹلی ملوں گا بھی، ان سے گزارش بھی کروں گا کہ یہ وہ 26ویں ترمیم جس نے پاکستان کے عوام کو معطل کر دیا، آئین کو معطل کر دیا، عدالتوں کو معطل کر دیا، اور پاکستان کے اندر عام آدمی کی امید کو بھی معطل کر دیا. اور میں تو یہ اس چیز کو محسوس کرتا تھا کہ یہ جو پورا سسٹم ہے 47 والا، یہ عدالتوں کے ذریعے 45 تک آئے گا. بہت دفعہ میں نے آپ کے ساتھ اس ایشو پہ بات بھی کی ہے، لیکن اسی بات کے بجائے جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو ہمارے زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں بننے والے ڈوگر کورٹس میں کنورٹ کر دیا گیا. اور آج جو ہے عدالتوں کے اندر سے ہی جو صدا اٹھے وہی اٹھ سکتی ہے، اور اٹھے گی بھی. میرا یہ خیال ہے کہ آج کل ویسے درانی صاحب میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈوگر کورٹ سے حالات بہت زیادہ برے ہو گئے ہوئے ہیں. یہ اس عدالت کا بھی آج ہی کی یہ خبر ہے کہ آج جو ہے کمیٹیاں متعدد قسم کی سپریم کورٹ میں بنائی گئی ہیں، اس میں تمام ہی جج حضرات ہیں، مگر سینئر ترین جو اس وقت جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عقیل، جسٹس عائشہ، یوزول سسپیکٹ جنہیں آج کل کہا جاتا ہے کلب آف یوزول سسپیکٹ، ان کا کسی انتظامی کمیٹی میں کسی وہ کمیٹی میں بس یہی لوگ نہیں ہیں. پلیز وہ جاری رکھیے گا. اچھا اس میں دیکھیں میں عامر صاحب یہ بتاؤں کہ اس وقت یہ تو ایک سائیڈ ہے، دوسری سائیڈ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی بہت ناراض ہیں اس وقت.